باقی اللہ ہونے کا مطلب حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ مومن مخلوقات اور خواہشات نفسانی سے، خواہ وہ دنیا کے متعلق ہوں یا آخرت سے، بالکل بے تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات واحد میں محو ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کے تصورات اپنے قلب و دماغ سے نکال دیتا ہے، تو وہ یقیناً فافی بغیر اللہ و باقی اللہ ہو جاتا ہے، اور یہی توحید کی منتہا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ خود بھی نہایت محبوب و مقرر رکھتا ہے اور مخلوقات کے دل میں بھی اس کی عزت و محبت کا سکہ جما دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کے ذکر و حمد کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے اور اس کے فضل عظیم سے صاحب نعمت و ثروت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے اسے مسردہ سنایا جاتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں اور بخششوں کو ہمیشہ تیرے لیے وسیع رکھیں گے اور تیرے لیے رزق میں کشائش پیدا ہوتی رہے گی، نیز اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمیشہ تیرے شامل حال رہے گا۔ اس حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کاملہ اختیار کرتا ہے اور اسی کے ارادے کے ساتھ ارادہ اور اسی کی تدبیر کے ساتھ تدبیر کرتا ہے، اور وہی کچھ چاہتا ہے جو اللہ کی مشیت چاہتی ہے، اور بہما وجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ وہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے وجود کو نہ تو وجوداً دیکھتا ہے اور نہ فعلاً۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں اس پر اس طرح بسیط کر دیتا ہے کہ اسے کبھی ان کا وہم و گمان بھی نہ ہوا تھا۔ اسی لیے کہ بندہ کے ذاتی ارادہ و خواہش کے زائل ہوتے ہی ارادہ الہی نے اپنے غیبی معجزات دکھانا شروع کیے اور اس پر تعمیل توحید کی برکات ظاہر ہونے لگی، اور اب وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کا ارادہ بلکہ اس کی مراد بن گیا۔ اب ارادہ خواہش کو بندہ کی ذات سے کوئی تعلق نہ رہا بلکہ اس کی مراد بن گیا۔ اب ارادہ خواہش کو بندہ کی ذات سے کوئی تعلق نہ رہا بلکہ انہیں سراسر ذات خداوندی کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بالکل خیر ہے اور اس میں شرک کو کسی قسم کا دخل نہیں، لہٰذا وہ ہر لمحہ اپنے اندر اوج و ارتقاء کی شان رکھتا ہے اور بندہ کے ظاہری و باطنی احوال عروج و بلندی پاتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم کسی آیت سے جو کچھ منسوخ یا فراموش کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس آیت کی مثل یا اس سے بھی بہتر آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانوی اور روحانی عزوج کا یہ رتبہ اس لیے عطا فرمایا گیا تھا کہ آپ ذاتی ارادہ خواہش سے پاک کیے گئے تھے اور خود کو ہر لحاظ سے مشیت الہی کا تابع کیے ہوئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب ہی نہ تھے بلکہ رتبہ و مراد کو پائے ہوئے تھے جو فنافی اللہ ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ آیات سے ثابت ہوا کہ آپ کے افعال در حقیقت اللہ کے افعال ہوا کرتے تھے، اور جو صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ متعدد معجزات اور خوارق عادات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو حضور کے روحانی عروج و تقدس کا قدرتی نتیجہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی آپ کے ارشادات اور اعضاء و جوارح سے تقدیرات الہی کا ظہور ہوتا ہے، اگرچہ کفار اور منافقین ان کو دیکھ کر کتنے ہی متعجب کیوں نہ ہوں۔ پس حقیقت اور حکمت دین کے ہر متلاشی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ولی کے روحانی و باطنی عوامل کی انتہا ایک نبی کے روحانی و باطنی عوامل کی ابتدا ہے، اور ولایت و ابدالیت کے انتہائی رتبہ کے بعد نبوت کے سوا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ بس ہر اس شخص کو جو اپنے باطن کا تزکیہ چاہتا ہو اور نفس امارہ کے شرور سے نجات کا متمنی ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو فانی بغیر اللہ اور باقی با اللہ ہو چکے ہیں، کیونکہ حیات ابدی کا راز یہی ہے۔